بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین، آج آپ کو میں دو تین باتوں سے آگاہ کروں گا کہ اس وقت پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اور وفاق میں نگران حکومت کی تشکیل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور فیٹ اپ کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، اور چوتھی بات کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا کیا مسئلہ ہے۔ بات شروع کریں گے کہ عمران خان کے کامیاب جلسوں اور عوامی رابطہ مہم جس طرح شہر شہر اور بڑے بڑے شہروں میں بھی اور چھوٹے شہروں میں بھی کامیاب جلسے ہو رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی انتہائی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ہر جلسے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ صدر مملکت نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقیناً صدر مملکت کی ثالثی کے پیچھے بھی کچھ طاقتوں کا یقیناً مشاورت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح عمران خان سے ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو لوگ ملتے رہے، جن لوگوں نے ملاقاتیں کیں، انہوں نے ان سے دو تین وعدے کیے۔ اگرچہ عمران خان کو ان کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی شاید نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ تشکیل پا جائے گا اور وہاں سے ہمیں قسط بھی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم الیکشن کے حوالے سے مشاورت شروع کریں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی یہ دیکھیں یا عمران خان کی بدقسمتی دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب انتخابات کا فیصلہ ہونے والا تھا، ملک میں اتنا بڑا سیلاب اور اتنی بارشیں 2-3 مہینے جو ہمارے پاکستان میں مونسون برسا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت بارشیں ہوئی ہیں۔ اب یہ لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ فوری طور پہ تو ممکن نہیں ہے۔ یقیناً آئی ایم ایف کی جو قسط ہے وہ بھی مل گئی اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا۔ فیٹ اف کا معاملہ بھی تقریباً طے ہو چکا ہے کہ پچھلے ہفتے ان کا ایک وفد آیا ہے، وہ آ کے یہاں پہ رہا اور خاموشی سے اپنے معاملات کو دیکھ کے، اور یہ رپورٹ انہوں نے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ رپورٹ تقریباً یہاں مکمل کی اور کہا کہ آپ نے جتنے بھی ہم نے مطالبات کیے تھے وہ پورے کر لیے ہیں، اور اب بہت یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی قرضے کے بعد اور ہمارے جو مطالبات تھے جو ہم نے پورے کیے ہیں، اس کے بعد فیٹ اف کا جو معاملہ ہے وہ بھی مکمل ہونے والا ہے اور ہمیں اس گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اب ایک اس وقت جو اہم صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ پنجاب میں صورتحال ہے۔ حمزہ شہباز شریف لندن سے واپس آ چکے ہیں، وہاں اپنے چچا جان سے بڑی مشاورت کی ہوگی چونکہ وہ اس وقت بہت اہم ہے، اور انہوں نے وہاں سے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ پنجاب حکومت کو ہر صورت میں ہم نے واپس لینا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب پرویز الہی، ان کے ساتھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ عمران خان اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں یہ پہلے ہی مقتدر قوتوں کے قریب ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ ہماری اس طرح بات نہیں سن رہے جس طرح ان کو سننی چاہیے تھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز واپس آیا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اسی طرح اور بھی جو مقدمات ہیں، جس طرح کہ ڈاکٹر شہباز گل کو وہاں پکڑا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسے 2-3 آدمیوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، اور جو مقدمے درج ہیں جو شہباز شریف حکومت نے اسلام آباد جو لانگ مارچ گیا تھا اس پہ جو مقدمے درج ہوئے تھے، ابھی تک نہ تو مقدمات واپس ہوئے ہیں اور نہ ہی ان افسروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ان کے درمیان بڑھ رہی ہے، اور یہ غلط فہمی
اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں اور پرویز الہی کے درمیان یہ کافی حد تک تناؤ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک میں 9 حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ عدالتی کارروائی بھی شروع کر چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان 9 سیٹوں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی شہباز شریف اور نواز شریف کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ بالکل متاثر ہوگی، اور وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جیسے وہ ادارے ہیں جن کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی فالوئنگ ہے اور ہم بہت مضبوط ہیں اور ہم اگلی حکومت بنانے کے لیے بھی تیاری میں ہیں اور ہم بنا لیں گے، لیکن اندر خانہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو یہ الیکشن جو ہے 9 حلقوں سے ان کو ہر صورت میں ملتوی کرایا جائے، چونکہ حالات بھی ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ یہ انتخابات نہ ہوں، تاکہ اتنی بڑی جو ایک معاملہ آئے گا کہ جی وہ 9 سیٹوں سے کامیاب ہو گئے، وہ مقبولیت کا جو گراف ہوگا وہ ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ مسلم لیگ کے لیے انتہائی مایوس کن ہو سکتا ہے اور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک اور مسئلہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ISPR نے اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کر دی، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے، جس کے اوپر نواز شریف اور عمران خان شاید اتنے مطمئن نہیں ہیں۔ تاہم ان کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر ایکسٹینشن مل جائے تو، اور ایکسٹینشن کیسے ملے گی آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بات آپس میں یہ اندر خانہ طے کر چکے ہیں کہ IMF سے قسط بھی مل چکی، FATF کا معاملہ بھی تقریباً طے ہو چکا۔ اب ہمیں الیکشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، اور اس شروع کرنے سے پہلے ایک نگران سیٹ اپ بنایا جائے، اور نگران سیٹ اپ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں سیاسی لوگ شامل کر دیے جائے، اس میں ٹیکنوکریٹس کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے، چونکہ جو نگران حکومت ہے وہ 3 مہینے کے لیے بن سکتی ہے، ہمارے آئین میں اس کی گنجائش زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنتی ہے تو وہ 6 مہینے سے زیادہ وہ پیریڈ لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی اس کی وضاحت مانگی جا سکتی ہے، وہاں بھی درخواست دائر کی جا سکتی ہے اور وہاں سے اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو اب جو ہماری نگران حکومت ہے اس کا تقریباً انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، وہ کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ستمبر میں اس کا اعلان ہو جائے گا، اور ایک نگران حکومت، ایسی نگران حکومت جو ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی، وہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا، جس کا آپ بھی سمجھتے ہیں، سیاسی کارکن بھی سمجھتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ PDM کو بھی اس کا نقصان ہوگا، مسلم لیگ کو پہلے نقصان ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس وقت جو صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہ تو ہر صورت میں نقصان ہی نقصان ہے ان کے کھاتے میں، اور ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر نگران حکومت بھی بن جاتی ہے اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنتی ہے تو مسلم لیگ کے لیے بہت ہی نقصان دہ، جبکہ عمران خان کے لیے یہ صورتحال بہت بہتر اگر نہیں ہے تو تسلی بخش ضرور ہے۔ اب یہ ستمبر میں معاملات طے ہو جائیں گے، اور اس کا کبھی امکان ہے کہ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا، اور آرمی چیف کی جو تقرری ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی کم از کم نہ مسلم لیگ کے لیڈروں اور جماعت کے ہاتھوں ہوگی، اور نہ ہی عمران خان کے ہاتھوں ہوگی، وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ ایکسٹینشن ہو یا نئی تقرری ہو۔ یہ دونوں صورتیں نومبر کی 31 سے پہلے یہ سامنے آ جائیں گی کہ کس نے کرنی ہے۔ جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔